نبی معصوم ہوتے ہیں. یاد کر لیں، نبی سب کے سب ایک مرتبہ زور سے کہیں. نبی کے سوا مخلوق میں فرشتے ہیں اور کوئی معصوم نہیں. ایک چیونٹی جانتی ہے کہ نبی معصوم ہو، انسان کیوں نہیں جانتا؟ اور پھر کلمہ پڑھ کر کہے کہ نبی سے غلطیاں ہوتی تھی، تو کیا ایسا شخص مسلمان رہے گا؟ جو ایسا عقیدہ رکھے گا اس کی اپنی نماز ہوگی تو اس کے پیچھے پھر کسی کی کب ہوگی؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک بات. دوسری بات، وہ لوگ جو انبیاء کرام کو معاذ اللہ گناہ گار ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ چیونٹی سے بھی کم عقل ہیں یا نہیں؟ تو جانوروں سے گئے گزرے ہوئے نا. یہ لوگ انسان کہلانے کے بھی مستحق نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، چیونٹیوں کو، جانوروں کو، کیڑیوں کو اللہ نے سمجھ دی ہے. گرمیوں میں یہ اپنا غلہ جمع کرتی ہیں جو سردیوں میں ان کو کافی ہو جائے، کیونکہ سردیوں میں یہ باہر نکلتی نہیں. یہ دانوں کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اس ڈر سے کہ ہلکی سی نمی آئے گی تو یہ پھر اگ جائیں گے. دھنیا ہو، مسور ہو، اس کے 4 ٹکڑے کر دیتی ہے، کیونکہ ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں وہ پھر بھی اگاتے ہیں. اتنی سمجھ چیونٹی کو ہے، اتنی سمجھ چیونٹی کو ہے. سن رہے ہیں نا آپ؟ دانہ ملے گندم کا دوسرا، وہ اس کو 2 ٹکڑے کر دیں گے کہ دوبارہ نہ ہو گئے. جو اس سے زیادہ ہیں دھنیا وغیرہ، جو اس کے 4 ٹکڑے کر دیتی ہیں کہ وہ پھر بھی اگ سکتے ہیں، تو اتنے ٹکڑے کر لیتی ہیں. انہیں یہ علم کس نے دیا ہے؟ اونچی اے انسان ہوش کر. جو رب اتنی چھوٹی سی مخلوق چیونٹی کو اتنا علم دے رہا ہے اور تجھے سمجھ نہیں ہے، وہ اتنے علم کے ساتھ نبی کو معصوم مانتی ہے. تو اتنے علم کا دعویٰ کرے اور نبی کو معصوم نہ جانے تو پھر تیرا علم تیرے لیے اچھا نہیں ہے، نفع دینے والا نہیں ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت قتادہ کوفہ میں تشریف لائے تو لوگ آپ کی طرف آنا شروع ہو گئے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم جو سوال کرنا چاہتے ہو لوگوں مجھ سے پوچھ سکتے ہو. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے. ابھی آپ کم سن تھے، عمر کم تھی، جس کو آپ بچے کہتے ہیں، کم سن تھے. حضرت امام اعظم نے پوچھا، سلیمان علیہ السلام والی چیونٹی مذکر تھی یا مؤنث؟ میل تھی یا فیمیل؟ تو وہ خاموش رہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ابھی کم سن ہیں، کہنے لگے کہ وہ مؤنث تھی، فیمیل تھی. تو انہوں نے پوچھا تمہیں یہ بات کیسے پتہ چلی؟ تو انہوں نے کہا اللہ نے فرمایا قالت نملہ. اگر مذکر ہوتا تو قالا نملتن ہوتا، قالت فرمایا ہے اور یہ مؤنث کے لیے آتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ وہ مؤنث تھی، میل نہیں تھی، فیمیل تھی. تو حضرت قتادہ نے ان کو شاباش دی. کیا مطلب؟ حضرت امام اعظم کم سنی میں اللہ کی عطا سے اتنا جانتے تھے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم جانوروں کے بارے میں ویٹرنری ڈاکٹر کے پاس جائیں نا
جانوروں کا ڈاکٹر، اس سے جا کے پوچھیں تو اس کو جانوروں کی ہر بات معلوم نہیں ہوتی. تھوڑی بہت کوئی جتنی انہوں نے دوائیں نکالی ہوئی ہیں وہ چند مرض ان کو معلوم ہے، لیکن ان کو پوری تفصیل معلوم نہیں ہوتی. مگر جن کو اللہ علم عطا فرماتا ہے وہ انسانوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں، پرندوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں، جانوروں کے بارے میں بھی جانتے ہیں، درختوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں، کیونکہ یہ علم رب نے دیا ہے. میں ایک مسئلہ آ گیا ذہن میں، بتاتا چلو. آپ کے ہاں کھیتی باڑی کرنے والے مالی ہوتے ہیں، یہ بیٹھے ہیں ملک رمضان صاحب، ان کا یہ کام ہے. یہ درختوں کو لگاتے ہوئے نر مادہ کا جوڑ کرتے ہیں. یہ پرانا رواج تھا کہ جی نر مادہ دونوں لگائیں گے تو درخت پھلے پھولے گا، ورنہ پھل نہیں دے گا، بڑھے گا نہیں، سوکھ جائے گا. بعض درختوں میں یہ کرتے ہیں. قدرتی طور پر یہ کام ہوا بھی کرتی ہے، خود بخود. جہاں مالی نہیں ہے وہاں یہ کام کون کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے ہوا کرتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، انہوں نے یہ کام کیا تو حضور نے ان سے کہا ایسا نہ کیا کرو. انہوں نے نہیں کیا تو اس سال ان کی فصل کم ہوئی. وہ آ گئے کہ ہم نے وہ کام جو کرتے تھے نہیں کیا تو ہماری فصل کم ہوئی ہے. فرمایا فصل اس وجہ سے کم نہیں ہوئی ہے، تم اگر کرنا چاہتے ہو تمہاری مرضی، تم اگر کرنا چاہتے ہو تو اونچی، مطلب یہ شرعی حکم نہیں ہے کہ میں تمہیں پابند کر دوں، شریعت کا حکم نہیں ہے. میں نے بتایا تم کو، تم اگر نہیں کرتے تو میرا کہنا مانتے وہ ٹھیک رہتا، تم اگر کرنا چاہتے ہو تمہاری مرضی. انہوں نے کیا، ان کی فصل جو ہے وہ زیادہ ہو گئی. اس روایت کو پڑھ کر کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو نبی کو کھیتی باڑی کا علم نہیں تھا. معاذ اللہ، کہیے گا معاذ اللہ. ان لوگوں نے اپنی سمجھ کے مطابق بات کر دی اور یہ کہہ دیا کہ دیکھو نبی نے ان کو چھوڑ دیا، تمہاری مرضی، تم اگر کرنا چاہتے ہو تو تم زیادہ جانتے ہو اپنے کام، انتم اعلم بامورکم، تم اپنے کاموں کو زیادہ جانتے ہو. تو نبی نے یہ کہہ دیا تو پتہ چلا نبی کو ہر شے کا علم نہیں ہوتا. یہ کہنا کہ نبی کو ہر بات کا علم ہوتا ہے یہ تمہاری غلطی ہے، ایسا نہیں کہو. معاذ اللہ. آگے جو وہ بولتے ہیں، مفسرین نے، شارحین نے آگے جو کچھ لکھا ہے ذرا پڑھو. انہوں نے نہیں کیا، امتحان تھا، کیونکہ ان کے دل میں تھا ایسا کرنے سے ہی ہوتا ہے. تو تقدیر پر ایمان اٹھ جاتا، نبی پاک نے اس لیے ان کو چھوڑ دیا. اگر وہ نہ کرتے جیسا نبی نے کہا تو پہلے سال نہیں اس کے بعد اتنی فصل ہوتی، ان سے شمار بھی نہ ہوتی. یہ مفسرین نے لکھا، شارحین نے لکھا. لیکن یہ دنیا کا مسئلہ تھا، ان کی طبیعت ایسی تھی، حضور نے اس لیے کہ ان کا کہیں ایمان نہ اٹھ جائے اس بات سے ان کو اجازت دے دی کہ تم جیسا کرنا چاہتے ہو کر لو. مگر یہ کہنا کہ نبی کو علم نہیں تھا یہ جسارت ہے. وہ نبی کے کہنے پہ عمل کرتے تو کبھی بھی گھاٹے میں، کیونکہ نبی اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں. نبی کے منہ پر کون بولتا ہے؟ اللہ بولتا ہے. اور یہ اگر شرعی حکم حضور فرما دیتے، جیسے پکے مکان، حضور کو پکے مکان پسند نہیں تھے، آج بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے ہیں؟ کیا کہو گے؟ نبی کی پسند کے خلاف ہو رہا ہے. مسجدوں کو بہت زیادہ خوشنما کر کے بنانے کی اجازت نہیں تھی. مسجدیں سادی رکھو، بہت زیادہ ان میں کام کیوں کہ آؤ سادگی سے تمہیں یاد رہے، دنیا سے رغبت نہ ہو. لیکن جب لوگوں نے اپنے مکان بہت اچھے بنانے شروع کر دیے
تو فتویٰ یہ دیا گیا کہ پھر اللہ کا مکان سادہ نہیں رہنے دیا جائے گا، وہ زیادہ اچھا بنایا جائے گا تاکہ اس کو کوئی ہلکا نہ سمجھے۔ تو یہ لوگ اپنی عقل پر چلے جاتے ہیں، فوراً فیصلہ کہ دیکھو نبی نے کہہ دیا تم بہتر جانتے ہو۔ تو نبی نے جو یہ کہا اس میں بات تقدیر کی آ رہی تھی کہ مسئلہ تقدیر پر ایمان کا آ رہا تھا کہ یہ لوگ کہیں اسی کو ہی ایمان نہ بنا لیں، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اگر وہ عمل کرتے گھاٹے میں ہرگز نہ رہتے، ہوتی فصل۔ اور اب بھی جہاں نہیں ہوتا، میں نے آپ سے کہا نا قدرت خود بخود کرتی ہے، قدرت کا نظام ہے، ہوا کرتی ہے، بارش کرتی ہے۔ تو جو لوگ اپنے طور پر سمجھتے ہیں تو ان کو جان لینا چاہیے کہ نبی کا علم قیاسی نہیں ہوتا، نبی کا علم یقینی ہوتا ہے۔ ہم اس پر کوئی اعتراض کر سکتے اونچی نہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت قتادہ اور حضرت امام اعظم کی گفتگو سے یہ بات بتائی گئی۔ اب یہاں پر ایک سوال آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کیا یہ واقعہ ثابت ہے؟ واقعی ایسا ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی اور بزرگ کی بات ہو اور نام ان کے لکھ دیے گئے ہوں، کیوں کہ ایک صحابی ہے اور ایک تابعی ہے، ان کے حوالے سے ایسی بات کرنا تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ کسی بزرگ اور طالب علم کے درمیان ہوا، ان بزرگوں کا نام یقینی طور پر لے سکتے نہیں۔ کتنا ادب سکھایا جا رہا ہے، اور میں شروع سے آپ کو آج یہی کہتا آ رہا ہوں کہ ہمیں ادب کرنا ہے، ادب نہیں ہوتا تو ہمیں خاموش رہنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ خاموش رہنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے پرندوں کی لشکر کی خبر رکھتے تھے، ایک ایک کا پتہ تھا۔ اب سنیں آگے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ